أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما وبقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. صلوات محمد وعلى محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے بہت بڑی توفیق اور بہت بڑی عنایت اور ایک بہت بڑی عطا ہمیں نصیب فرمائی ہے، اور ہم اس عطا الہی پہ شکر گزار ہیں کہ نہج البلاغہ کے دروس کا آغاز کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی جلالت کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام معصومین علیہ السلام کے جتنے بھی کلام ہے یہ ہم وزن قرآن ہے، یعنی گویا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اور جس طرح حدیث ثقلین میں بھی ہے نا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا، یعنی ان دونوں کے ساتھ ایسوسیشن رکھی، ان دونوں کے قول اور فعل کے اوپر عمل کیا، تو میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض کوثر پہنچ جاؤ گے. تو یہ ایک بہت بڑی، یعنی یہ تمسک جسے کہا جائے، وابستگی جس کو کہا جائے، ایسوسیشن جس کو کہا جائے، اور چونکہ تمسک میں ہمیشہ عملی کردار کو دیکھا جاتا ہے، زبانی نہیں ہے، عملی لحاظ کے ساتھ. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض،
علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، ان میں کبھی بھی آپ جدائی نہیں دیکھیں گے۔ یعنی جو کلام علی ہے وہ اسی طرح گویا کہ وہ کلام خدا ہے، یعنی کبھی بھی آپ اس میں افتراق ہے، جدائی ہے، وہ آپ اس میں جو ہے نا وہ نہیں دیکھیں گے۔ یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر، اگرچہ آج گفتگو ذرا مقدمتاً تاکہ یہ ہمیں ایک پورا پتہ چل جائے کہ نہج البلاغہ کیا ہے اور اس کے کتنے سیکشنز ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا ہمارا جو ورود ہے اور داخلہ ہے نہج البلاغہ کے سلسلے میں عالمانہ ہونا چاہیے، والہانہ ہونا چاہیے، عاشقانہ ہونا چاہیے، اور علم اور آگاہی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ کوئی معمولی کتاب نہیں، ایسے تالی قرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کے ہم پلہ، وہ کتاب کے جو قرآن کے ہم پلہ ہے، اخ القرآن جس کو کہتے ہیں، قرآن کا بھائی ہے، یعنی شان اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے، فقط یہ ہے کہ توحید، نبوت، رسالت، عقائد، معارف، سماجیات، سیاسیات، ساری چیزیں جو ہے نا آپ خود نہج البلاغہ میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے، اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بڑی اچھی جو تعریف کی ہے علامہ سید رضی الشریف۔ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں اگر سید کو لکھا جاتا ہے نا تو اس سے مراد سید رضی ہوتے ہیں، یعنی ہمارے نام نہیں لکھتے ہیں، قال سید نے یہ کہہ دیا ہے۔ سید جب بھی کہتے ہیں تو ضرورت نہیں ہوتی ہے نام لینے کی، وہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سید رضی نے کہہ دیا ہے۔ سید رضی کی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، یہ نہج البلاغہ کو ساری، یہ نہج البلاغہ اس وجہ سے چونکہ وہ فصاحت اور بلاغت کے ان شاہکاروں میں سے، اور خود بھی بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے فصیح اور بلیغ تھے، تو انہوں نے ان خطبوں کو جو جمع کیا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ خطبہ سارے کا سارا آ گیا ہے، یہ بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا من کلام ان لوگوں کہتے تھے، ممکن ہے اس کے علاوہ اور بھی ہو اس کلمات میں سے۔ اس وجہ سے ابھی بعض حوزہ علمی قوم میں 14 جلدوں کی وہ کلمات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو یہ وہ خطبات ہیں اور وہ خطوط ہیں اور وہ حکمت آمیز کلمات ہیں کہ جن کا تعلق فصاحت کے ساتھ ہے، ایلیکوینسی کے ساتھ ہے، یعنی جو ایلیکوینس کے ساتھ جن کا رابطہ ہے وہ ہیں یہ چیزیں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے یہی کلمات ہیں کہ جو امیر المومنین کے، یہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ذوق کے حساب سے، اپنے شوق کے حساب سے، اپنے اس فیلڈ کے حساب سے اور اپنے اس تنوع کے حساب سے اس طرح جمع کیا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کو نہیں ہے کہ سارے کا سارا وہ کلام امیر المومنین ہو، بلکہ کچھ جزیات انہوں نے جمع کیے ہیں، کچھ خطوط انہوں نے جمع کیے ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے نا وہ فصاحتی شاہکاروں کے ساتھ ہے، یعنی وہ ہے۔ اور ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ 4 صدی میں اگر انہوں نے جمع کیا 3 اور 4 میں، تو ہمارا ایک کام یہ بھی ہوگا کہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت علامہ سید رضی آل اللہ رضی الشریف جنہیں کہتے ہیں، ان کی ولادت سے پہلے یہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ ساری اہل سنت کے یہاں کتابوں میں بھی تھیں یہ سارے خطبے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بعض نے چونکہ جن کی چونکہ علمی سطح ہوتی نہیں، انہوں نے شکوک شبہات پیدا کرنے کے لیے بعض نے یہ کوشش کی کہ ہاں جی اس کو ایک قسم کی مشکوک بنا دیں گے کتاب کو۔ اور آپ کو پتہ ہی یاد ہے یا نہیں ہے، جب اظہار حقیقت پروگرام ہوا تھا تو اس میں کہا بعض نے، ایک مولوی صاحب کے جواب میں جو ہو رہے تھے وہ پروگرام شیخ جی کے، تو کہا کہ یہ نہج البلاغہ، تو ہم نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا تھا کہ کوئی خطبہ بتائیں نہج البلاغہ کا کہ جو سید رضی کی ولادت سے پہلے اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو، کوئی ایک خطبہ بتا دیں۔ یعنی یہ چیزیں ہمارے استاد
حضرت آیت اللہ دشتی جو نہج البلاغہ کے بہت بڑے، ہمیں اس دوران یہ جو تبلیغی سلسلہ ہے وہ بھی سکھاتے تھے، یعنی تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ ان کی ایک بہت زبردست کتاب ہے کہ انہوں نے سارے جتنے متون ہیں، اسانید ہیں، اسناد ہے، نہج البلاغہ کی ان کی ولادت سے پہلے یہ سارے خطبوں کو بتایا کہ یہ خطبے اہل سنت کے فلاں فلاں کتابیں ان کی ولادت سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں یہ سارے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایک قسم کی جو شکوک شبہات وہ پیدا کرتے رہیں، اس کا جو ہے نا بہت بڑی بڑی کتابیں خود آپ جو ہے نا سینکڑوں کی تعداد میں شرح ہیں خود نہج البلاغہ کے سلسلے میں، ہر ایک نے جو ہے نا بحث کی۔ سید رضی کو معمولی وہ نہیں ہے، سید رضی وہ ہیں کہ بی بی جن کے خواب میں آ کے بتاتی ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی شیخ مفید کے شاگردوں میں سے، شیخ مفید کے شاگردوں میں سے سید رضی بھی ہیں اور سید مرتضیٰ جنہیں علم الہدا کہا جاتا ہے، دونوں، اور بی بی نے آ کر بتایا کہ میرے بچے آ رہے ہیں، ان کو آپ پڑھائیں۔ سوری جو ہے نا صبح تک روتے رہے کہ میں آپ کے بچوں کا ہی صدقہ ہے کہ جن کی وجہ سے تو میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ وہ بھی صبح کی نماز ہی پڑھی تھی کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کی والدہ کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ دونوں یتیم ہیں، ان کو آپ نے اپنی سرپرستی میں لے کے ان کو پڑھانا۔ بہت توجہ کی پھر شیخ مفید نے بہت زیادہ ان پہ، یعنی ان کی شان یہ ہے کہ شیخ مفید اعلی اللہ مقامہ، جنہیں امام زمانہ اپنا بھائی کہتے تھے، شیخ مفید کو کہتے تھے میرا بھائی، میرے بھائی ہو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تم پریشان ہوتے ہو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تمہیں پریشان نہیں۔ شیخ مفید نے کہا کہ کوئی ایسا ہے ان میرے اسٹوڈنٹ جو بڑے بڑے علماء تھے کہ جو یہ کہے کہ میں نے زندگی پوری غیبت نہیں کی ہے۔ فقط دو سید کھڑے ہوتے ہیں، سید رضی اور سید مرتضیٰ۔ کہا کوئی ایسا ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی نماز شب قضا نہ کی ہو، پھر بھی دونوں کھڑے ہوتے ہیں، سید رضی سید مرتضیٰ، یعنی دونوں۔ ان کی جو ہے ان کی والدہ کی شان یہ ہے کہ کھانا ہی اس وقت تک نہیں پکاتی تھی جب تک تسبیح سیدہ کو نہیں پڑھتی تھی، تسبیح سیدہ کو پڑھ کے اس کے بعد کھانا پکاتی۔ یہ جو کتاب ہے، یعنی جس کو نہج البلاغہ نام ہی انہوں نے اسی وجہ سے رکھا ہے، دا وے آف ایلیکوینس، نہج راستے کو کہتے ہیں، یعنی بلاغت یعنی ایلیکوینس، یا دا پیک آف ایلیکوینس، یعنی وہ یہ کتاب انہوں نے جمع کی ہے، سید رضی الشریف۔ اور یہی چیز ہے کہ اس کو انہوں نے بہت خوبصورت جو جملہ ہے وہ یہ کہا کہ لِأَنَّ كَلَامُهُ علیہ السلام الکلام الذی علیہ مسحۃ من العلم الالہی۔ امیر المومنین کا کلام وہ ہے کہ جس میں خوشبو علم الہی آتی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ خوشبو آئے گی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں فیہ ابقۃ من کلام النبی، اور جب آپ امیر المومنین کا کلام پڑھیں گے تو اس سے نبوت کی شمیم آتی ہے، یعنی امیر المومنین کے کلام کو جب انسان پڑھتا ہے تو علم الہی کی جو ہے نا گویا اس طرح موجیں جو ہے نا وہ چھلک جاتی ہیں ان کے اس کلام سے جب انسان دیکھتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک مکمل جس کو کہا جائے نا کہ اعجاز ہے، اور ابن ابی الحدید نے بہت خوبصورت کہا ہے، یعنی ابن ابی الحدید معتزلی سنی ہے، معتزلی ہے، چونکہ یہ تین گروپ ہیں علم کلام کے، کچھ معتزلہ ہیں، کچھ اشاعرہ ہیں، کچھ امامیہ، جس نام امامیہ کہتے ہیں وہ ایک گروپ، اور ہمیں عدلیہ بھی کہتے ہیں، چونکہ ہم عدالت کے بغیر کسی کو نہ، ہمارا اللہ بھی عادل ہے، ہمارا رسول بھی عادل ہے،
ہمارا امام بھی عادل ہے، ہماری ساری بیس جو بنتی ہے نا وہ عدالت کے اوپر ہے، عادل۔ اس وجہ سے ہمیں عدلیہ بھی کہتے ہیں، امامیہ بھی کہتے ہیں، اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں اور عدلیہ بھی کہتے ہیں۔ اشاعرہ ہیں اور تیسرا گروہ معتزلہ ہے۔ یہ علم کلام کے 3 بڑے گروہ ہیں۔ یہ معتزلی ہے، یہ بھی سنی ہے، یعنی ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے 20 جلدوں میں شرح کی ہے نہج البلاغہ کی، 20 والیومز۔ یہ شرح جو نہج البلاغہ کی ہے بہترین شروع میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ ہے۔ اور یہی چیز ہے اسی شرح نہج البلاغہ کے اس انٹروڈکشن میں وہ کہتے ہیں کہ علی مظلوم کائنات ہے، جن کے فضائل کو اپنوں نے بھی چھپایا، غیروں نے بھی چھپایا۔ اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، غیروں نے چھپایا حسد کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد جو جملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی تو خوشبو رسالت ہے، مشک عنبر کو کتنا بھی آپ پردوں میں چھپاؤ گے اس کی خوشبو چھن چھن کر اپنا پتہ دیتی ہے۔ اور علی کیا ہے؟ شمس رسالت ہے۔ رسالت کی شمس کو تم اگر اس روشنی کو چھپاؤ گے پھر بھی ان دریچوں سے چھن چھن کر اپنی نورانیت کا پتہ دیتی ہے۔ یعنی یہ اس کو انٹروڈکشن سنی بعض نے اس کو جو ہے نا ان کو کہا کہ یہ نہیں، یہ بھی شیعہ ہے جناب، شیعہ نہیں ہے۔ اسی انٹروڈکشن میں انہوں نے کہا ہے الحمدللہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے مفضول کو افضل کے اوپر فضیلت دی۔ شیعہ کبھی یہ جملے نہیں کہتے، وہ خدا کا شکر ہے جس نے مفضول کو یعنی خلیفہ اول کو یعنی امام علی کے اوپر فضیلت، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ شیعہ کہاں کہہ سکتے ہیں مفضول کے اوپر؟ کیسے جو ہے نا افضل کے اوپر مفضول کو کیسے جو ہے وہ فوقیت ہو سکتی ہے، برتری ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ شیعہ کے یہ جملات نہیں ہیں، یہ سنی ہے۔ لیکن جو اچھی باتیں کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں۔ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کو جو ہے نا۔ انہوں نے بہت خوبصورت جو جملہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ ان کثیرا من فصولہ داخل فی باب المعجزات المحمدیہ، اسی جملے میں، یعنی یہ پہلی جلد کے ہیں، یہ ابتدائی جو انٹروڈکشن ہے اسی میں صفحہ 4 اور 5 پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو نہج البلاغہ ہے نا اس کے اکثر حصوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو حضور کے معجزے نظر آئیں گے، حضور کے معجزات نظر آئیں گے۔ ایسا کلام ہے کہ معجزات محمدیہ اس میں آپ کو نظر آئیں گے، لاشتمالها علی الاخبار الغیبیہ، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس میں غیبی خبریں آپ کو ملیں گی۔ یعنی کیا ہے یہ سنی رائٹر ہے وہ کہہ رہا ہے وخروجها عن وسعت طبیعت البشریہ، عام انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، عام انسان کی رسائی نہیں ہے کہ نہج البلاغہ تک جائے، یعنی یہ ان کو جو ہے نا۔ پھر ایک بہت خوبصورت بعض جگہ پہ انہوں نے یعنی اسی نہج البلاغہ کے اس پہ تقریباً ان کی جو ہے 11ویں جلد میں انہوں نے خطبہ جو نمبر ہے 218 موت کے سلسلے میں، اس میں کہتے ہیں کہ وَأُقْسِمُ بِمَن تُقْسِمُ الْأُمَمَ كُلَّهَا۔ آپ کرسی لے لیں بے شک، صلوات بر محمد۔ یعنی ایک خطبے کو انہوں نے 1000 مرتبہ پڑھا، ایک خطبے کو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ قسم کیا کہتے ہیں؟ وَأُقْسِمُ بِمَن تُقْسِمُ الْأُمَمَ كُلَّهَا بِهِ، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی ذات کی تمام امتیں قسم کھاتی ہیں، اس ذات کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ لَقَدْ قَرَأْتُ هَذِهِ الْخُطْبَةَ مُنْذُ 50 سنہ، 50 سال میں ایک خطبہ پڑھ رہا ہوں، 50 سال۔ کیا ہے؟ وَإِلَى الْآن، اور اب تک پڑھ رہا ہوں، 50 سال پڑھتا آیا ہوں اور میں اب بھی پڑھ رہا ہوں۔ من 1000 مرہ، ایک خطبے کو میں نے 1000 مرتبہ پڑھا،
ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے، 1000 مرتبہ میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے۔ ما قرأتها قط الا واحدثت عندي روعة وخوفا وعظة، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے تو اس سے مجھ میں خوف الہی پیدا ہوا، قیامت کی یاد پیدا ہوئی، واعظ و نصیحت مجھے ملی جب بھی میں نے اس خطبے کو پڑھا۔ کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 1000 مرتبہ خطبے کو، 1000 مرتبہ۔ یعنی یہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کم از کم توجہ دلانے کے لیے، ہم تو اپنے مولا کے ماننے والے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ نہج البلاغہ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے ایک دفعہ بھی؟ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے 80 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، 80 مرتبہ۔ جب بھی پڑھا ہے ایک نئی چیزیں ملی ہے، جب بھی پڑھا ہے ایک نئی چیز ملی ہے، جب بھی پڑھا ہے ایک نئی چیز۔ قرآن ہے نا، قرآن کی طرح ہے، قرآن کی طرح ہے۔ یعنی قرآن کو جتنی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں گے، کبھی آپ میں تھکان نہیں ہوتی ہے، کبھی آپ میں خستگی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے نہج البلاغہ کو، نہج البلاغہ ہماری لوح زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہمیں سارے مشق ہونی چاہیے، لیکن نہیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ جو ہے نا وہ نہیں۔ یعنی بعد از کلام الہی اگر کوئی مستند ترین چیز جو ہے نا وہ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ۔ یعنی کیا ہے یہ؟ بلکہ اوضاع علمیہ میں ایک بہت بڑا ایک واجب جو ہمارے کورسز ہیں اس میں یہ شامل ہونا چاہیے تھا۔ ادبیات اس سے بہتر کہاں سے آ سکتی ہے، بجائے اس کی کہ دوسری جو فضولیات وہ کتابوں کی تھی، وہ شعر و شاعری کی، اس سے ہٹ کے اگر ان کتابوں کو جو ہے نا اس طرح نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، اس کو اگر سرنامہ زندگی بنایا جاتا، ایک تو تربیت ہوتی، دوسرا اس میں بلاغت آتی، تیسرا اس میں فصاحت ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ وَأَحْدَثَتْ عِنْدِي رَوْعَةً وَخَوْفًا وَعِظًا أَثَرَتْ فِي قَلْبِي وَجِيبًا وَفِي أَعْضَائِهِ رَعْدًا۔ جب بھی میں نے پڑھا ہے، ہر بار مطالعے میں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ جب بھی میں نے پڑھا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی ہیں، قلبی وجیًا وفی اعضائہ رعہ، اور میرے اعضائے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا جب بھی میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے۔ یعنی یہ ہے ایک خطبہ، ولا تأملتها الا وذکرت الموت من اہلی، اور جب بھی میں نے اسے پڑھا ہے مجھے یہی پتہ چلا کہ میری موت ہو رہی ہے، میرے کوئی رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، میرے کوئی عزیز فوت ہو گئے ہیں، میرے اپنے پیاروں کی جو محبت ہے ان کی موت ہے میرے سامنے جو ہے نا وہ آ گئی جب بھی میں نے پڑھا ہے۔ ایک خطبہ کہ جسے میں نے 1000 مرتبہ پڑھا، 1000 مرتبہ۔ وَلَا تَأَمَّلْتُهَا إِلَّا وَذَكَرْتُ الْمَوْتَ مِنْ أَهْلِهِ، گویا میرے خود گھر والے فوت ہو گئے ہیں، وَأَقَارِبِي، میرے عزیز اور رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، وَأَرْبَابِ وُدِّي، اور ایسا لگتا تھا کہ میرے اپنے پیاروں کی موت ہو گئی ہے، وَخَيَّلْتُ فِي نَفْسِي أَنِّي أَنَا ذَلِكَ الشَّخْصُ الَّذِي وَصَفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَالَهُ، اور ہر بار مجھے یہی احساس ہوا کہ جیسے میں خود فوت ہو گیا ہوں، جس کی حالت کو خود امیر المومنین اس انداز کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، میں خود یعنی خود چلا گیا ہوں، خود میں مر گیا ہوں، یعنی یہ عالم 50 سال میں 1000 مرتبہ ایک خطبے کو جو ہے نا وہ پڑھا گیا۔ یعنی کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے کلام میں اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ظاہر ہے کہ حضور نے سارا علم فرمایا کہ میں نے 1000 علم کا باب سکھایا علی کو، اور مولا فرماتے ہیں میرے آقا نے جو 1000 علم کا باب سکھایا نا، میں نے اس ہر ایک باب سے میں نے 1000 باب کھولے ہیں۔
1000 علم کا باپ. اور پھر کیا ہے، حضور کی حدیث ہے نا، اوتی تو جوامع الکلم، میں نے تو سارے کے سارے جتنی حکمتیں ہیں علی کو دے دی ہیں. اور دینے کے بعد کہہ دیا انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا گھر ہوں اور اس کا در علی ہے. نہج البلاغہ کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ نہج البلاغہ کے 3 یعنی اس کے حصے ہیں. نہج البلاغہ کی ترتیب کو دیکھیں، تدوین کو دیکھیں، اس کی جو ذرا کمپائل کیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے تو 3 حصے ہیں اس میں. صلوات پر محمد. ظاہر ہے کہ حالات تھے، تقاضے ایسے تھے کہ کلام کا ماحول کیسا تھا، اس کے حساب کے ساتھ ظاہر ہے کہ گفتگو ہو رہی تھی. اور پھر خطبات کا جو انداز ہے اسے آپ دیکھیں، اور جو حکمت آمیز کلمات ہیں، ہر ایک کا ماحول الگ ہوتا ہے. اس ماحول کے حساب سے مولا نے یہ سارے خطبوں کی صورت میں، کلمات کی صورت میں اور خطوط کی صورت میں، یعنی اس کو آپ یہ کہیں کہ 3 حصے جو ہیں نا اس کے ہیں. پہلا حصہ خطبات کا ہے. اس میں جو خطبے ہیں اس میں مختلف مواقع کے اوپر، مقامات کے اوپر وہ خطبے ہیں، آپ اس میں دیکھیں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ، لیکن اس کو سادگی کے ساتھ، سلیس انداز کے ساتھ خدمت میں جو ہے نا وہ پیش کیا جائے. ان خطبوں کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 241 ہے. یعنی پورے خطبے نہج البلاغہ کے 241 ہیں خطبے. سب سے بڑا خطبہ جو ہے نا اس کو خطبہ قاسیہ کہتے ہیں، بہت بڑا ہے. یعنی 192 جو خطبہ ہے بہت ہی سب سے پورے نہج البلاغہ میں سب سے مفصل ترین اور سب سے بڑا خطبہ خطبہ قاسیہ ہے. اور سب سے چھوٹا خطبہ جو ہے نا وہ 59 ہے. اسی طرح خطوط میں دیکھیں، جو مکتوبات ہیں ان میں دیکھیں، لیٹرز میں دیکھیں، رسائل میں دیکھیں، اس میں سے بھی جو آپ نے مثلا اپنے مشیروں کو لکھے، ایڈوائزری بورڈ کو لکھے، اپنے منسٹرز کو لکھے، اپنے گورنرز کو لکھے، خود لکھتے تھے نا، وہ لکھے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جو خطوط کا ہے بالخصوص خطوط کا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بعض دوستوں کو لکھے، بعض دشمنوں کو لکھے، یعنی اپنے ہاتھ سے. ان کی تعداد جو ہے نا 79 آپ کے خط ہیں، مکتوبات ہیں. 241 کیا ہے آپ کے خطبے. اس کے بعد ان جو خطوط ہیں نا اس میں سب سے جو طولانی خط ہے وہ 53 ہے، جو حضرت مالک بن اشتر نخعی کو لکھا ہے. اس میں آپ کے یہاں نہیں، میں نے اس پہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 40-50 جو ہے نا دروس جمعے کے البتہ خطبات، جس طرح زیارت امین اللہ یہاں پہ ہوئی ہے اسی طرح اس کے ہم نے شرح کی ہے اسی اس پہ. اور ایک پورا جو ہے نا گورنمنٹل سسٹم جس کو کہا جائے نا وہ اس میں ہے. ان جو حضرت مالک اشتر نخعی کو جو ہے نا وہ لکھا ہے انہوں نے کہ تمہیں کس طرح جو ہے نا حکومت کرنی چاہیے، کس طرح ہمیں جو ہے نا وہ رہنا. 4 بڑے اصول ہیں وہاں پہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو دفاع کو مضبوط کریں، اپنے جو آپ کی ڈیفنس سسٹم ہے مضبوط ہونا چاہیے. آپ جا رہے ہیں گورنر بن کے، سب سے پہلے کام کریں اپنے ڈیفنس کو ٹھیک کریں، اپنی سیکیورٹی کو ٹھیک کریں. کیونکہ اگر آپ کا ڈیفنس ٹھیک نہیں ہوگا، آئیں گے لوگ اسی طرح جو ہے وہ آ کے جس طرح آج تک دیکھ رہے ہیں ڈیفنس کتنا مضبوط ہے کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ جو ہے نا وہ ڈیفینسو جو آپ کا ڈیفنس ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے.
دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اکنامی کو ٹھیک کریں وہاں پہ. دوسرا کام یہ کرنا اپنے اقتصاد کو ٹھیک کریں، چونکہ اگر آپ کا اقتصاد کمزور ہو گیا تو پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کا پرابلم ہو جائے گا. یعنی یہ دوسرا. تیسرا جو ہے نا وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ نے جو عمرانیات ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بھی آپ کریں. اسی طرح نہیں ہے کہ لوگ کھنڈر بنے ہوئے ہیں، یہ ٹھیک کریں، اپنی بلڈنگیں ٹھیک کریں، روڈ ٹھیک کریں. اس طرح جو ہے نا اس میں بہت جو ہے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. تیسرا. چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ تہذیبی طور پر آپ ان کو کلچرل وائز اور ریلیجیس ویلیوز ان کو سکھائیں. چونکہ اگر پیسے بھی ہو جائیں، دفاع بھی ہو جائے، اخلاقیات ہی ان میں نہ ہو، کیا فائدہ ہے اس چیز کا. یہ پورا خطبہ جو روٹیٹ کرتا ہے ان 4 چیزوں کے اوپر ہے. ساری چار چیزیں. ایک کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا ڈیفنس ٹھیک کریں، اپنے مالیات کو ٹھیک کریں، اقتصاد کو ٹھیک کریں. تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں. اور چوتھا یہ ہے کہ لوگوں کی اخلاقیات، ان کے دروس، ان کے لیے یہ سلسلہ رکھیں تاکہ ان کی تربیت ہو. تربیت ہوگی تو یہ سارے کام جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے. اس کے بعد جو ہے نا ایک پورا سب سے طولانی جو خط ہے وہ حضرت مالک اشتر نخعی کو جو ہے نا، اور سب سے جو مختصر مکتوب ہے وہ 79 ہے آخری، کہ جو آپ نے اپنے افیشل جو فوجی ہیں انہیں آپ نے لکھا ہے. ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو آپ اگر اس خط کا جو ہے نا وہ مالک اشتر والے دیکھیں وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک پورا جو نا وہ کوڈ آف گورننگ جس کو کہا جائے، یعنی کس طرح آپ نے مدیریت کرنی ہے، کس طرح آپ نے چلانا ہے، اور کس طرح لوگ آپ کے وہ آ جائیں گے، کن لوگوں سے آپ نے مشورہ کرنا ہے، کن لوگوں سے آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے. پھر لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو اس میں دیکھیں توجہ دی ہے وہ عوام کی طرف امام نے دی ہے. عوام کو بہت خیال رکھیں، عوام کا بہت خیال رکھیں. اور اس میں 8 نئی چیزیں بتائی ہیں مولا نے. ان کا خیال رکھیں گے نا، یہ آپ کو پیسے دیں گے، یہ آپ کی عزت کریں گے، یہ آپ کے مال دیں گے، یہ آپ کو جان دیں گے، یہ اپنے بچے قربان کر دیں گے. اور فرماتے ہیں خدا نہ کرے اس دن سے بچو جس دن یہ عوام تمہارے خلاف ہو جائے. نہیں پھر کہا کہ یہ انٹرسٹ گروپ تمہارے قریب آ جائے گا، انٹرسٹ گروپ تمہارے قریب آ جائے گا. یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے، ہمیشہ تم سے فائدہ لیتے رہیں گے. اور جب بھی تم دیتے رہو گے کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. یعنی یہ کیا کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جتنا نہیں دو گے تو کہتے ہیں وہی سب سے پہلے خلاف ہوں گے. عوام کو کہا تھوڑا سا بھی آپ ان کو جو ہے نا ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے. یہ آپ کیا چیزیں چاہیے آپ کو، یہ عوام آپ کو بہت زیادہ جو توجہ ہے وہاں پہ عوام کی طرف ہے، پبلک کی طرف ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ عوام کیا ہے، اس کو خیال رکھنا ہے اس بات کے لیے. اخ لک فی الدین، کچھ تمہارے دینی بھائی ہیں اور کچھ تمہارے انسانی بھائی ہیں. وہ بھائی ہیں پھر بھی تمہارے. وہ خطبہ جو ہے نا وہ جو خط ہے مالک اشتر والا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا جو حصہ ہے وہ کلمات قصار کا ہے. کلمات قصار یعنی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن حکمت سے بھرے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے حکمت آمیز جو کلمات ہیں، جن کی تعداد ہے 480 وہ کلمات ہیں جو قصار ہیں، یعنی مختصر ہیں. معنی کے لحاظ کے ساتھ دیکھیں، مفاہیم کے حساب سے دیکھیں، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ. جس طرح سمندر جو ہے نا وہ کوزے جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے، اور ہر ایک کلام میں کیا ہے کہ علم اور حکمت کا جو سمندر ہے نا وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نقطۂ با کی جب اجمال ہوتا ہے نا تو اس کی تفصیل اس طرح نظر آتی ہے. علی ابن ابی طالب وہ ہیں. اور اس میں آخری بات یہ کہوں کہ نہج البلاغہ میں 2 بڑے عظیم جہاد ہیں. ایک جو ہے نا وہ جہاد بالقلم اور دوسرا جو ہے نا وہ جہاد باللسان. خطبوں کو دیکھیں تو جہاد باللسان ہے، خطوط کو دیکھیں تو جہاد بالقلم ہے. یہ دونوں کی جو ہے نا وہ آمیزش. اور جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ علمہ البیان کا مصداق بھی نہج البلاغہ ہے،
اور علم بالقلم کا جو مصداق ہے، علم بالقلم، اس کا بھی جو ہے مصداق کیا ہے؟ نہج البلاغہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو اگلی جو ہے وہ ہوگی اسی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے پہ، کہ جو ایک مکمل شاہکار ہے پورے نہج البلاغہ کا، پورے نہج البلاغہ۔ یعنی مولا نے گویا جو ہے نا وہ ابتدائی، اس کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کی ہے، جس طرح سورہ فاتحہ 104 کتابوں کا خلاصہ ہے نا، اسی طرح پورے نہج البلاغہ کا جو خلاصہ ہے نا وہ پہلا خطبہ ہے، جسے خطبہ توحیدیہ کہا جاتا ہے، خطبہ توحید ہے۔ یعنی اتنی عظیم اس کی شان ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کو بھی اگر آپ دیکھیں، ہمارے یہاں بعض تو علماء نے 20 سال جو ہے نا وہ اس پہ کام کیا ہے، اور علامہ جعفری نے ایک بہت بڑی شرح ہے 25-30 جلدوں میں، ان کی بھی ہے، اور مثنوی میں انہوں نے 23 سال شرح کی ہے، جو مولانا رومی کی ہے مثنوی۔ لیکن آخر میں کہتے تھے کاش میں اس کی شرح میں اتنا ٹائم نہیں لگاتا، میں دعائے عرفہ کی شرح لکھتا۔ تو یعنی یہ حالانکہ نہج البلاغہ کی ان کی شرح ہے، نہج البلاغہ کی، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بہت بڑی معرفت کا میدان ہے، اور بہت بڑی اللہ کی توفیق چاہیے۔ میں نے جا کے مولا کے روزے پہ بھی درخواست کی تھی کہ آپ تھوڑا سا نہج البلاغہ کے لیے مجھے ہمت دے دیں، تاکہ میں اس پہ تھوڑا سا، کیونکہ جدھر بھی جاتے تھے آپ کہتے تھے تفسیر پہ کام کر رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ ہوا ہے، آپ مولا سے دعا کریں۔ میں ایک دفعہ چند سال پہلے جو عراق تھا، تو یہاں سے مجھے ایک مولانا صاحب نے فون کیا، کہا کہ مولا کے روزے پہ ایک جا کے یہ بھی درخواست کرو نا کہ مجھے نہج البلاغہ کی بھی شرح۔ تو میں نے کہا اچھا، ہم انشاءاللہ خدمت میں عرضی پیش کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت، جس کو کہا جائے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، نہج البلاغہ کے لیے جو ہے نا ایک خاص وظیفہ چاہیے اور خاص عنایت چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو مل کے اس توفیق میں شامل رکھے، اور ہم اچھے انداز کے ساتھ جس طرح مولا کی اس کتاب کا حق بنتا ہے، ہم کچھ انشاءاللہ خدمت میں پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ کویسچن ہے تو کر سکتے ہیں۔ قبلہ یہ ابن ابی الحدید معتزلی جو ہیں، ان کا کیا پیریڈ ہے؟ یہ کتنی دیر بعد ہے؟ یہ جی اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ 6-7ویں اس میں ہے، بنو عباس کا دور ہو۔ جی 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 جی، تو یہ اسی ٹائم کے۔ انہوں نے لکھی ہوئی ہے سوائے کے محرقہ؟ نہیں، سوائے کے محرقہ جو ہے نا وہ دوسری ہے، ابن حجر عسقلانی، اس کی ان کی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی ہیں، یہ وہ بہت بڑی ان کی وہ کنٹریبیوشن ہے، یعنی بالخصوص اس نہج البلاغہ کے سلسلے میں بہت بڑی۔ اور بھی انہوں نے لکھی ہیں شرح، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم؟ نہیں، اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے بہت بڑا کہا۔ 20 جلدیں، جی 20 جلدیں ہیں ہمارے ہاں، تو یعنی یہ ہے کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا، اور حق ادا کیا ہے، ایسا نہیں ہے سنی ہو کے کوئی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑا حق ادا کیا ہے نہج البلاغہ کے سلسلے میں۔ قبلہ یہ فرمائیے، ایک اور بس میں سوال پوچھوں گا پھر میں باقی، کہ جو حوزہ علمیہ ہے نجف کا، یہ پہلے بغداد میں تھا، وہاں سے شروع ہوا تھا؟ نہیں، حوزہ علمیہ جو ہے نا وہ تو ایک کمرے سے شروع ہوا تھا، یعنی نجف سے ہی شروع ہوا؟ نجف سے شروع، بغداد میں نہیں، نجف سے شروع ہوا، شیخ توسی، جی 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 جی، اسی ایک چھوٹے سے کمرے سے، شیخ توسی علی اللہ مقامہ۔ یہ کیا پیریڈ ہے؟ یہ تقریباً جو ہے نا وہ 1000 سال تو ہو گئے تقریباً اس کو، اتنا جو ہے نا وہ، جی 1000 سال قریب، یعنی منگولوں کا جو جی تھا اس سے پہلے؟ جی 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 جی، شیخ توسی کے جو ہے نا وہ اعلی اللہ مقامہ۔ ہم ایک دفعہ، چونکہ میں نے پروگرام بنایا کہ واپس چلا جاؤں یہاں سے،
تو تقریباً جو ہے نا وہ 2001 کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا ہے, ابھی 5-6 سال خدمت کی ہے, اب کافی ہو گیا یہاں سے. تو حضرت آیت اللہ العظمی آغا جوادی عملی کے ہاں میرے ساتھ اور بھی تھے, مولانا غلام اور تھے اور بھی تھے 3-4 علماء, سی جواد نقوی بھی تھے, وہاں سب جو لاہور میں ہوتے ہیں جی, اور مشرف بھی تھے. تو انہوں نے, گرمی بڑی تھی قوم میں, انہوں نے کہا نہیں وہ دیہات میں آ جا دماوند, وہاں پہ گئے تو سردی تھی, یہاں پہ تھے وہ گرمی تھی, پہاڑوں میں رہ. تو ظہرین کے نماز کے بعد کھانا ان کے ہاں تھا. اس کے بعد میں نے کہا میں تو واپس آ رہا ہوں. کہاں پہ کہا تو حرام ہے وہاں سے آپ کا آنا. اب یہ امامہ کافی ہے آپ کی تبلیغ کے لیے, امامہ پہنتے ہیں, ابا کبام ہوتے ہیں, کچھ بھی چپ کر کے بیٹھے رہیں تب بھی یہ تبلیغ ہے آپ کی. تو آپ وہاں پہ اس وقت انہوں نے یہی جملہ 13 چیزوں انہوں نے کہی, ان میں سے ایک یہ تھا, 13 نصیحتیں کی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ شیخ طوسی اللہ مقامہ نے حوضہ علمیہ کو ایک کمرے سے شروع کی, اور آپ حوضہ علمیہ شروع کریں وہاں پہ. یہ سب سے بڑی برکت ہے. سارے وسائل کی اس وجہ سے اس ٹائم نہیں ہو سکتا تھا, بعض وسائل کی وجہ سے پھر میں نے گھر میں پڑھانا شروع کر دی. یعنی بہت سارے جو گھر میں پڑھتے تھے, بعض اہل سنت تھے, آتے تھے پڑھنے کے لیے عربی کی کلاسز, اور سارا بہت ساری فیملیاں جن کو آپ جانتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دروازے پہ آئیں, اور ٹوٹل تبدیلی ان میں آ گئی, پورے کے پورے خاندان اس میں سے. بعض کو پھر میں نے خود مدارس میں بڑی اس میں یعنی داخلہ کرایا. بعض ابھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, ابھی ایسیکس یونیورسٹی دوسرے ہیں, اور بعض کو تو انہوں نے گھر سے نکال دیا. اب کیا ہو گیا کہ ساری کی ساری فیملی جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین ان کی ساری شیعہ ہو گئی, بلکہ مکتب اہل بیت جانتے ہیں آپ سب کو, لیکن بعض کی تاریخ چونکہ ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے وہ نہیں اچھا نہیں لگ رہا. تو یعنی بعض مولانا ہیں اس وقت صحیح کام کر رہے ہیں, لیکن میں وہی گھر سے شروع کیا. یہ مولانا اسرار آپ کے یہاں آتے تھے, میں نے دیکھا جی. تو کبھی وہ ہادی صاحب کے جو صاحبزادے, ہاں ہادی صاحب کے جو ہے وہ محسن, وہ بھی آتے تھے گھر میں ہی پڑھنے کے لیے. میں بھی آیا کرتا تھا تو ہاں آپ بھی تشریف لاتے تھے جی. خیر کبھی نہیں جی پڑھا, جی لیکن وہ پڑھ رہے تھے جی. تو اس سے کافی یعنی پھر 13 ان کی سفارشات تھیں. ان میں سے ایک یہی تھی کہ جو انہوں نے بار بار اس جملے کو انسسٹ کیا کہ شیخ طوسی نے ایک کمرے سے شروع کیا, اور اللہ نے کیا اس میں برکات دی, اور ہزاروں مجتہد پیدا ہوئی, ہزاروں مجتہد حوزہ علمیہ سے. ایک سوال میرا اور ہے, میں درخواست کروں گا کہ اس کو بند کر دیں آف دا ریکارڈ, لیکن ضروری